یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات کو بسایا گیا تھا، لیکن جنات سے بھی پہلے کون سی مخلوق زمین پر رہا کرتی تھی، اور اس مخلوق کو ختم کرنے کے لیے جنات کو کس طرح پیدا کیا گیا، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی مخلوقات کے بارے میں بھی بتائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر راج کرتی تھی۔ آج کے اس قصے میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ اتنی ساری مخلوق کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا، اور شیطان مردود کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے وقت شیطان کیا بھول گیا تھا۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک کائنات اتنی پر اسرار ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں عجائبات پوشیدہ ہیں جن کا عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے ایسی کئی ساری مخلوقات کو اس زمین پر آباد کیا جو عجیب الخلقت تھی۔ ان مخلوقات کی شکل و صورت ایسی خوفناک تھی کہ کوئی بھی انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ جیسا کہ آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے 13.7 ارب سال گزر چکے ہیں، اور زمین کو وجود میں آئے 4.54 ارب سال ہو چکے ہیں۔ اللہ نے اس روئے زمین کو پیدا فرمانے کے بعد بہت ساری عجیب الخلقت اور خوفناک مخلوق کو اس روئے زمین پر آباد کیا۔ یہ تمام تر مخلوقات اپنے اپنے وقت کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار کر اس روئے زمین سے ختم ہوتی چلی گئیں۔ پھر ایک کے بعد ایک مخلوقات زمین پر آباد ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو تخلیق فرما دیا۔ انہیں خوفناک مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی تھیں کہ جو سب سے زیادہ طاقتور اور شریر تھیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے پہلے زمین پر کوئی بھی مخلوق آباد نہ تھی، جبکہ یہ بات غلط ہے، بلکہ انسان اور جن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ انہیں خوفناک مخلوقات میں سے ایک مخلوق خون اور بن بھی ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں اشارہ بھی ملتا ہے، اور جن کے متعلق حضرت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا، اور جنات کی تخلیق سے بھی زمین پر خون اور بن نامی مخلوق موجود تھی۔ یہ مخلوق بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ جب اس مخلوق نے زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، اور جنات کو اس مخلوق پر مسلط کر دیا، اور جنات نے خون اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا، اور جو باقی مخلوقات بچ گئیں ان کو مار مار کر اس زمین سے بھگا دیا۔ اسی طرح جنات اس روئے زمین پر مخلوق کے بعد آباد ہو گئے۔ لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات آباد تھیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں زمین کے اندر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ کریم سے کہا کہ اس روئے زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس زمین پر فتنہ و فساد کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ فرشتوں نے اللہ کے حضور یہ بات اس لیے کہی کیونکہ فرشتے اس سے پہلے زمین کے اندر فتنہ و فساد دیکھ رہے تھے کہ کس طرح گزشتہ مخلوق نے زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلایا، اور جنات نے آ کر ان کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا رب العالمین، اب تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس کے بعد آ کر یہی سب کچھ کرے گی، یعنی فتنہ و فساد اور قتل و غارت کرے گی۔ لہٰذا قرآن پاک کی یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے بھی مخلوقات موجود تھیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس روئے زمین پر آنے سے 2000 سال پہلے اس روئے زمین پر خون اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس مخلوق نے زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور
مخلوق پیدا کر دی، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا کہ اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کے معتدل مخلوق ہے۔ جنات کئی سالوں تک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتے رہے، لیکن جنات وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور قتل و غارت اور فسادات کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی طرف آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی کوئی بات نہ سنی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو نیچے بھیجا۔ اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے اور بالآخر فرشتے جنات پر غالب آ گئے اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ اور اگر بعض تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر کئی ساری ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو مخلوقات انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد تھیں۔ ان مخلوقات کی صورتیں عجیب و غریب تھیں۔ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور منہ ایک پرندے کی طرح، اور اس مخلوق کے لمبے لمبے بال اور اس کی دم بھی تھی۔ یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بھنبھناتی تھی، اور اس روئے زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے دانت چھری اور خنجر کی طرح لمبے لمبے کان تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایسی بہت ساری عجیب الخلقت مخلوقات کا تجزیہ تاریخ کے بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد کیا، اور پھر اپنے اپنے وقت کے ساتھ یہ تمام تر مخلوقات ختم ہوتی چلی گئیں۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بہرحال شیطان کا چونکہ غرور و تکبر میں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ تکبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنی خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا، مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نافرمانی سے بچائے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔